بس پیسہ آنا چاہیے، چاہے حرام آ جائے چاہے حلال آ جائے، چاہے جھوٹ بول کے آ جائے چاہے سچ بول کے آ جائے، چاہے کسی کا حق ہو یا نہ ہو، بس پیسہ کا پاس آ جائے۔ میرے بھائی اگر اس چیز میں تمیز نہیں رہے گی، جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے نا، بتا رہے تھے آپ کو کہ میرے بھائی اگر من صاف ہوگا تو اللہ کی رحمت وہاں پر ڈیرا لگا لے گی۔ اس کو میں اور آسان طریقے میں لے آؤں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، کسی کی بہن بیٹی یا جو شادی شدہ ہیں، ان میں سے کسی کی بیوی گندے برتن میں دودھ ڈالے گی؟ بولے تو صحیح بھائی، نہیں ڈالے گی۔ سوچے تو صحیح میرے بھائی، میری بہن بیٹی اتنی سمجھدار ہے کہ گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتی، اس کو پتہ ہے دودھ خراب ہو جائے گا۔ اللہ تو سارے جہانوں کا مالک ہے، وہ گندے برتن میں اپنی رحمت کیسے ڈالے گا؟ وہ بھی نہیں ڈالے گا، یقیناً نہیں ڈالے گا۔ سب سے پہلے اس کو یہ دیکھنا ہے بندے کو کہ میں جو کمائی کرتا ہوں آیا کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ کسی کا حق تو نہیں مارتا میں، کسی کا ناحق مال تو نہیں کھاتا میں، جھوٹ بول کر سودا تو نہیں بیچتا میں، غلط بیانی کر کے کہیں سودا تو نہیں بیچتا میں، کہیں جھوٹ بول کے اپنی جھوٹی عزت تو نہیں بناتا میں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ جھوٹی قسمیں کھاتا جو دنیا کے مال و زر کی خاطر۔ ابھی آپ کے ملک میں الیکشن ہوئے نا، ابھی چند دن پہلے ہوئے ہیں، آپ سوچیں رات کو حالات کیا تھے، صبح کیا حالات ہوگی۔ ایک رات گزری نا، ایک رات گزرنے کے بعد سارا قانون۔ میرے بھائی سوچ تو صحیح، مالک تو بڑا بے نیاز ہے، جسے چاہے اوپر بٹھا دے، جسے چاہے۔ بے نیازی ہے نا اس کی، کسی کی ذات کو اٹیک کرنا مقصود نہیں، ایک جنرل بات کر رہا ہوں میں۔ تو میرے بھائی اس بات کا احساس کرنا ضروری ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کیا جھوٹ تو نہیں بولتے سارا دن ہم کاروبار کرتے وقت؟ غلط بیانی تو نہیں کرتے؟ کسی کا مال بیچنے کے لیے خریدنے کے لیے اس سے کوئی چھپا کر تو نہیں بات کرتے ہم؟ کہیں بے نمازی تو نہیں، زندگی ایسی تو نہیں گزر گئی؟ ایسا تو نہیں ہے کہ جب بھی دو دوست ملتے ہو ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے کے بارے میں پیسے کی خاطر ایک دوسرے سے بات چھپاتے رہتے ہو؟ ایسا تو نہیں کرتے کہیں ہم؟ کہیں ایسا تو نہیں کرتے کہ ہم سارا دن کاروبار کرنے کے لیے یہی سوچتے رہتے ہو کہ کسی طریقے سے پیسہ آ جائے، جس سے زیادتی ہوتی ہے ہو جائے، جس سے دھوکہ ہوتا ہے ہو جائے، مجھے اپنے کام سے غرض ہے۔ میرے بھائی ہم نے دنیا میں یہ چند روزہ زندگی ہے، کتنی دیر زندگی ہے انسان کی؟ چند سال۔ اگر اس کی ایوریج نکالی جائے تو کتنے 60 سال نکل آئے گی ایوریج، اس سے زیادہ چلو انداز ہے کسی کی 70 سال ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو لمبی زندگی، ایمان کی سلامتی، صحت، تندرستی عطا فرمائے، لیکن ایک نظام ہے نا قدرت کا، کل نفس ذائقۃ الموت، آخر ایک دن تو چھوڑ کے چلا جانا ہے۔ یہ سارا مال و زر، یہ ساری جھوٹی عزتیں، یہ ساری ٹھکانے، سارے معاملات یہاں رہ جائیں گے۔ بندہ اپنا مکان بناتا ہے، کتنا خوبصورت بناتا ہے، کتنا قیمتی بناتا ہے، کتنا پیسہ لگاتا ہے، کیوں بھلا؟ کہتا ہے میں نے یہاں پر رہنا ہے۔ جو چیز پرچیز کر کے لاتا ہے، خرید کے لاتا ہے، سب سے پہلے اسے پوچھتا ہے کہ بھائی یہ جو میں نے اپنے گھر میں پنکھا لگانا ہے اس کی گارنٹی کتنی ہے؟ وہ کہتا ہے اس کی اتنی گارنٹی ہے۔ وہ کہتا ہے اچھا جو میں نے یہ جو ہیٹر لگانا ہے اس کی کتنی گارنٹی ہے؟ اتنی گارنٹی ہے۔ یہ جو بلب لگانا ہے اس کی کتنی ہے؟ ہر چیز جو اپنے گھر میں لگاتا ہے پوچھتا ہے اس کی گارنٹی ہے؟ وہ کہتا ہے بالکل اس کی اتنے سال کی گارنٹی ہے۔ سوچ میرے بھائی، جس چیز کو تو خرید کے لے کے آ رہا ہے اس کی تو گارنٹی ہے، بیچنے والے کی بھی گارنٹی کوئی نہیں، خریدنے والے کی بھی گارنٹی کوئی نہیں۔ جن چیزوں کو تو پرچیز کر کے لے کے آ رہا ہے ان کی گارنٹی ہے، یقیناً ہے، لیکن جو بیچ رہا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، جو خرید رہا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ بندہ سوچتا ہے یار اچھا پھر ہوتا کیا ہے؟ انسان ہے نا وہ شیطان کے جال میں پھنس جاتا ہے، شیطان کے چکر میں آ جاتا ہے، وہ نا شیطان کے چکر میں۔ شیطان اس کو کہتا ابھی تو اتنا امیر ہو جائے گا، تو اتنا امیر ہو جائے گا، ادھر سے تیرے پاس پیسہ آ جائے گا، ادھر سے بھی آ جائے گا، یہ کرے گا تو یہ ہو جائے گا۔ شیطان اس کو پورے جال میں پھنسا کے سب سے پہلے یہ کرتا ہے کہ اس کے ایمان کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ کہتا ہے نہ اس کو رونا آئے گا، نہ یہ رب کے سامنے جھکے گا، نہ یہ اس کی بارگاہ میں جائے گا، نہ کبھی اس کو اس کے پاس جانا نصیب ہوگا۔ رہ گیا امیری غریبی، وہ تو تھوڑی سے سوچو تو صحیح میرے بھائی، اگر امیری غریبی میں حقیقت ہوتی تو دنیا میں بے شمار ایسے امیر لوگ ہیں جن کو مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔
बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े, देखें पैसा भी अल्लाह की अता है। अगर कहा जाए कि वो अमीर, गलत है मेरे भाई, उसकी वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह जिसको चाहता है बगैर हिसाब के देता है, ये भी उसी की देन है। लेकिन शैतान के जाल में फंस के, उसके चक्कर में फंस के बंदा कहता अभी मैं इतना अमीर हो जाऊंगा, फिर इतना अमीर हो जाऊंगा, ये भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। कुछ भी नहीं होता, जिंदगी के कीमती दिन गुजरते चले जाते हैं उसके, जिंदगी के कीमती गुण। अच्छा, फिर उसके जब दिन गुजर जाते हैं, उसकी औलाद जो है जवान होने लग जाती है, औलाद पैदा होती है, जब वो काफी बड़ी हो जाती है औलाद, तो फिर सोचता है नहीं मैंने तो सारी जिंदगी मेहनत कर करके गुजार दी है, कुछ पल्ले नहीं पड़ा, अब मैं बच्चों को इस तरह लगा देता हूं, कम कम इनका तो मुस्तकबिल बन जाएगा ना अपना कुछ बना, ना बच्चों का कुछ बनने दिया, अपना भी बेड़ा कर कैसे ही हो गया। आप तो अल्लाह के फजल करम से दीनदार है ना, दीन से वाबस्तगी रखते हैं। जो सुनने वाले लोग बैठे हुए मेरे सामने, सारे यकीनी तौर पे नमाज भी पढ़ते होंगे, कुरान भी पढ़ते होंगे, दीन से वाबस्तगी भी होगी, लेकिन इसी मुआशरे में लोग है ना, और फिर पैसे की हवस कितनी बढ़ गई। रस्ते में रोड पर जा रहे हैं, जे अपने करीब साइड से गन निकाली, मोजर निकाला और बंदे से पैसे छीन लिए, बंदा भी मार दिया, पैसे भी छिन गए। कितनी तेरी हवस बढ़ गई। क्या इस मुआशरे में पलने वाले वो लोग नहीं है? क्या वो कलमा पढ़ने वाले नहीं है? क्या वो नबी अलैहिस्सलाम के नारे लगाने वाले नहीं है? क्या वो दाता साहब की मिज़ार पर जाने वाले नहीं है? लेकिन क्या हुआ कि मुआशरे में रहकर उनको माहौल ऐसा मिला, जो नमाजें पढ़ने वाले, जो कुरान पढ़ने वाले, जो नमाज के हर वक्त मस्जिद के चक्कर लगाने वाले, खुद तो नमाजें पढ़ते रहे, किसी को दावत ना दी। अगर दावत देने वाला जाए भी तो वो दावत सुने ही ना। मेरे भाई सोच, ये जिंदगी, ये चंद रोजा जिंदगी कहां जाएगी? क्या करेगा थोड़े दिनों के अंदर? कितना कमा के क्या इतना खूबसूरत घर बना लिया, इतना आलीशान घर बना लिया कि देखने वाले कहते हैं कमाल घर बना दिया इसने तो। इतना कारोबार बेहतरीन सेट कर लिया कि 10 नस्लें भी बैठ के खाती रहे तो टेंशन ही कोई नहीं है। लेकिन अफसोस वाली ये बात है, 10 नस्लों के लिए जमा कर लिया, लेकिन दिमाग का खाना फिर भी ना भरा। उसने यही कहा और आ जाए, और आ जाए, और आ जाए। कब तक आ जाए? आखिर ऐसा दिन आता है, ऐसा दिन आता है जब मौत का फरिश्ता नजर आना शुरू हो जाता है। फिर कहता है अच्छा नहीं, मैं तो सारी जिंदगी भूला ही रहा, मैं तो ये कर देता। फिर अल्लाह से कहते हैं अल्लाह तू एक मरतबा मुझे जिंदगी दे दे। अच्छा, आप कहेंगे यार सूफी साहब पता नहीं अमीर लोगों के पीछे पड़ गए। भाई मैं अमीरों के पीछे नहीं पड़ रहा, गफलत में जिंदगी गुजारने वाले उनके पीछे पड़ रहा हूं। चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गोरा है, चाहे वो काला है, चाहे वो बालिग बच्चा है, चाहे वो बुढ़िया औरत है, चाहे वो जवान बच्ची है, जो गफलत में जिंदगी गुजारे उनसे गुजारिश है छोड़ दे बेनमाजीपन, झूठ बोलने की आदत को छोड़ दे, गुनाह करने की इल्लत को छोड़ दे। ये जो बुरे अमाल में सारी जिंदगी गुजर गई, और फिर होता क्या है, हद यहां तक पहुंच गई कि गुस्ताखी भी करनी है तो वलियों की शान में गुस्ताखी करनी। अल्लाह, अगर गुस्ताखी भी करनी है तो उलमा की शान में करते हैं। अगर बदतमीजी भी करते हैं, सख्त कलामी भी करते हैं, तो वो बंदा जो दीन की दावत देने वाला उसके खिलाफ बात करते हैं। क्योंकि शैतान ने इतने जाल में फंसा लिया, अपने अंदर ऐब ही नजर नहीं आता। जितने भी ऐब नजर आते हैं दीनदार के अंदर ही नजर आते हैं। कैसी अजब बात है, जो दीन का काम करने वाला उसी में ऐब नजर आता है, दूसरे में ऐब ही नजर नहीं आता।